اور مولانا بلال صاحب اور مولانا عمرین محفوظ صاحب اور جتنے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی، تمام احباب الحمدللہ شریک رہے۔ اب اس کے بعد بھی ہمیں اس تاریخ کو یاد رکھنا ہے اور اسلاف کے ہماری خدمتوں کو یاد رکھنا ہے۔ جو ہمارے مخلصین تھے، انہوں نے ہماری اجتماعیت کے لیے جو کوششیں کی تھی اور ہماری جماعت المسلمین تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی خدمات کو باقی رکھنے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی تھی، ان کی خدمات کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خاص کر کے جو ہمارے مخلصین مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور جو ہمارے مخلصین بقیہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو مزید خدمت کا جو ہے اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ہمارے جو نظامت کرنے والے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے ٹرسٹی مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی وہ بھی موجود ہیں، تو ڈیسک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبالیہ کلمات کے بعد جماعت المسلمین بھٹکل کے تعارف کے لیے جماعت ہاضہ کے نائب صدر اول مولانا محمد طلحہ صاحب کو سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جماعت المسلمین بھٹکل کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دائس پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان کرام، عمائدین شہر بھٹکل اور اطراف بھٹکل سے تشریف لائے مہمان، میرے بھائیوں اور دوستوں، جماعت المسلمین کا تعارف کل سے آپ لوگ مسلسل سن رہے ہیں اور پروگرامات کے ذریعے آپ لوگ جو ہے محظوظ ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے چونکہ ذمہ داری دی گئی ہے مختصراً جو ہے آپ کے سامنے، چونکہ آج کا جو مجمع ہے اطراف و اکناف سے بھی اور بھٹکل سے بھی کافی بڑا مجمع ہے، ان کے سامنے جو ہے جماعت کی کارکردگی تو بہت زیادہ ہے، اس میں سے دو ایک میں جو ہے انشاءاللہ اس کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بھٹکل و اطراف بھٹکل کا علاقہ عرب تاجر و مبلغین کی ہندوستان میں اولین آمد کا علاقہ ہونے کی حیثیت سے مشہور و معروف ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کی عربی و اسلامی تہذیب، علوم دینیہ سے شغف، حفظ قرآن کا رواج ضرب المثل تھا۔ یہاں پر ہندوستان کی گنی چنی دو ایک عربی اسلامی حکومتوں میں سے ایک حکومت کا ذکر مورخ نے کیا ہے، جس کے تحت یہاں کا جماعتی نظام بنام جماعت المسلمین بھٹکل اپنی قدامت اور استحکام کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ نظام قضا اور اس کی شہرت یافتہ قضات کا مقام زمانے دراز سے جو ہے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کا اقتدار ختم ہونے کے باوجود انگریزی دور میں اور اس کے بعد بھی مقامی طور پر اس کی مرکزی حیثیت مسلم چلی آ رہی ہے۔ اس علاقے کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں بھی اس جماعتی نظام اور اس کے تحت محکمہ شریعہ کی دھاک
ہمیشہ سے قائم ہے۔ اتحاد و اتفاق کو مضبوط قوی تر بنانے کے لیے عظیم سے عظیم تر قربانیاں دے کر ملت کی وحدت و اتحاد کو باقی رکھنا اور منظم اور پائیدار رکھنا ہمیشہ ہمارا شیوا رہا ہے۔ ہمارا یہ ملی ادارہ آپ تمام حضرات کے آپسی تعاون کے ساتھ ہی مزید ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں بدست دعا ہوں، نظر بد اور اللہ تعالی ہر قسم کے شرور و آفات سے حفاظت کرے۔ الحمدللہ یہاں کے اور اطراف بھٹکل کے باشندگان معاش کی تلاش میں دنیا کے کسی بھی خطے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر بھی اپنا جماعتی نظام قائم کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک میں بھی ہر جگہ جماعتی نظام قائم ہے جو بھٹکل مسلم خلیج کونسل اور کیندرا مسلم خلیج کونسل کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی ہر جگہ جماعتی نظام منظم انداز سے چل رہا ہے، جس کے تحت INF کے نام سے ہندوستان میں بھی یہ ادارہ موسوم اور آپس میں متحد ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرکزی اداروں کو مضبوط سے مضبوطر بنانا، ہنگامی حالات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جماعتی سرگرمیاں کافی ساری ہیں، اب سب کا احاطہ جو ہے بہت مشکل ہے، کافی وقت درکار ہے۔ اس میں سے چند کمیٹیاں ہیں جو ہمیشہ سے جو ہے فعال رہی، اور آج کا یہ جو اجلاس اصلاح معاشرہ کے نام سے جو موسوم ہے، اور آج کا یہ اجلاس اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ اس میں بھٹکل اور اطراف بھٹکل ظاہر ہے اپنے جیسے جیسے دور آتا ہے مفاسد اور بہت سی جو ہے چیزیں جو ہیں معاشرے میں داخل ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے سب سے اہم شعبہ جو ہمارا جماعت مسلمین کا ہے وہ شعبہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، شعبہ تبلیغ ہے۔ اس کے تحت الحمدللہ بہت سارا کام چل رہا ہے۔ معاشرے کی اصلاح، نوجوان نئی نسلوں کے افکار و خیالات کی درستگی اور دینی سانچے میں انہیں ڈھالنا، اور نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہمارے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ معاشرے کو بگاڑ سے اور بہرا روی سے بچانا اور بیجا رسومات کو ختم کرنا، شرک و بدعات کی آلودگی سے پاک کرنے اور صحیح اسلامی عقائد کی ترویج بھی ضروری ہے۔ نوجوانوں میں حد سے زیادہ کھیل کود کا رجحان بھی سماج پر بری طرح اثر انداز ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ممکن حد تک یہ شعبہ فکر مند اور کوشاں ہے۔ نیز شادی بیاہ کے موقعوں پر بیجا رسم و رواج اور فضول خرچی سے معاشرے کو بچانا بھی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے باضابطہ جہاں پر نکاح